یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان رجوع کرو اللہ کی جناب میں، لوٹو پلٹو توبہ کرو، اور وہ توبہ بھی نہایت خالص توبہ ہو۔ یہ توبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص کو کہ وہ گردان کر رہا ہے توبہ کی تیزی تیزی سے، فرمایا یہ تو توبۃ المکذبین ہے، جھٹلانے والوں کی توبہ ہے یہ۔ وہ گھبرایا، پھر آپ نے فرمایا توبہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ساری کیفیات ہوں، شدید ترین پشیمانی ہو کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، پھر آئندہ کے لیے عزم مصمم ہو کہ میں یہ کام ہرگز دوبارہ نہیں کروں گا، اور نہایت گر گرا کہ اللہ سے اس کی معافی طلب کی جائے۔ یہ جب تک دل کی گہرائیوں سے توبہ نہیں نکلے گی یہ توبہ نہیں ہے۔ تو توبۃ النصوح، یہ نصح کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں، یہ ہے کسی شے کے خالص ہونے میں، کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ توبۃ النصوح یا توبۃ النصوحا، خالص توبہ کرو، دل کی گہرائیوں سے توبہ کرو، عزم مصمم کے ساتھ توبہ کرو۔ اے پروردگار، جو خطا ہو گئی ہے بخش دے، آئندہ تیرے حکم کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروں گا، خاص طور پر وہ خطا جو معین ہے، اس کے بارے میں تو تعین کے ساتھ فیصلہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس میں ہو سکتا ہے بعض طباعیں ہوتی ہیں مریض، ان کے قوت ارادی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس وقت وہ خلوص دل سے بھی طے کر لیں کہ یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، تو وہ کمزور قوت ارادی کی وجہ سے اس پر قائم نہیں رہ سکتے، کل یا پرسوں یا کچھ عرصے کے بعد پھر پھسل جاتے ہیں، اس سے وہ توبہ باطل نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھیے، یہ نہ سمجھیے میں اس کو انکریج کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ کو سمجھ لیجیے۔ جس وقت انسان توبہ کر رہا ہے اس وقت عزم مصمم کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کے حالات کو، ہماری کیفیات کو۔ اگر اس وقت عزم مصمم ہے تو توبہ صحیح ہو جائے گی، پھر اگر خطا ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر خطا ہو گئی پھر توبہ کرو۔ اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، جب تک یہ زندگی کا تسلسل چل رہا ہے، جب تک وہ گنگرو نہیں بولا ہے آ کر حلق میں، اور نزاع اور جان کندنی کا عالم شروع نہیں ہو گیا ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے آدمی، ابھی آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے لے گا تو دوسری بات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس وقت اگر عزم مصمم ہے تو توبہ درست ہو جائے گی۔ تو جو بھی معاملات ہیں اللہ اور بندے کے مابین، اس میں 3 شرائط ہیں کہ جو علماء نے معین کی ہیں۔ ایک حقیقی پشیمانی، وہ پشیمانی کہ جس کے لیے اقبال کا وہ ایک بہت مشہور شعر ہے جو انہوں نے نوجوانی میں کہا تھا، اور داغ دہل بھی اس محفل میں موجود تھے جہاں علامہ نے یہ شعر پڑھا ہے۔ انہوں نے بڑی داد دی تھی کہ میاں یہ اس عمر میں یہ شعر، یعنی کہ چشم بد دور، اور وہ شعر کیا تھا؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ شرمندگی کے احساس سے پیشانی پر اگر پسینہ آ گیا ہے، شرمندگی ہے اللہ میں کیا کر بیٹھا، اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو یہ شرمندگی سے اگر عرق آلود ہو گئی ہے پیشانی، تو اللہ کو یہ اتنی محبوب ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے۔ بائبل کی ایک سٹوری جو ہے دا پیراڈیکل سن، کہ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے، وہ اکثر جو تھے بڑے فرما بردار، بڑے عمدار، بڑے سعادت مند، کام کرنے والے۔ ایک تھا نٹکھٹ سا، شریر، اور وہ اپنی دولت بھی بٹوا کر لے گیا۔ پھر وہ بہت سال کے بعد آیا ہے تو سختی یعنی فقیری اور کلاشی کے عالم میں باپ نے باقی سب سے توجہ ہٹا کر اپنی ساری محبت کا مرکز پھر اسی بچے کو بنا لیا، اپنے بیٹے کو۔ تو وہ سعادت مند بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ ایسا ہے اور یہ ایسا اور یہ ایسا، اس نے یہ کیا، اور آج آپ پھر اس کے لیے وہی محبت آپ کی جو ہے اس کے لیے شامل حال ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی چرواہا ہو اور اس کی اگر 100 بھیڑیں اور بکریاں ہیں، تو بھیڑیا اگر کسی ایک بکری کو لے جائے، وہ 99 کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے جو میرے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، جو مجھ سے دور چلا گیا تھا وہ اگر لوٹ کر آیا ہے تو در حقیقت یہ ہے میری توجہ کا اور میری محبت کا سب سے زیادہ مستحق۔ یہی معاملہ اللہ کا ہے۔ یہ در حقیقت ایک پیرابل ہے، ایک کہانی ہے جس میں اللہ کی وہ شفقت جو ہے اپنے گناہ گار بندوں کے لیے شامل حال ہوتی ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں، جس کے لیے حدیث میں آخری بات بیان کر دی گئی کہ تصور دیا گیا ہے کہ ایک لکودک صحرا میں ایک شخص سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی سواری کی، اسی پر اس کا راشن بھی تھا، پانی بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ درخت کے سائے میں بیٹھا سستانے کے لیے، دو کی تمازت سے بچنے کے لیے، تو ذرا بیٹھا بیٹھا اونگ گیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے، اس کا سفر کا ذریعہ وہی، پانی اسی پر، راشن اسی پر، گویا کہ کل زندگی کا ذریعہ جو ہے وہ اونٹنی تھی۔ کہیں پانی نہیں، کہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں، دیوانہ وار دوڑتا ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے اونٹنی کو،
ڈھونڈنے کے لیے کوئی سراغ نہیں ملتا تو وہ اب موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ مایوسی کی انتہا، موت کا انتظار کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو کھڑی ہوئی ہے، تو اس پر شادی مرد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب، کہہ یہ جاتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، وہ زبان لڑکھڑا گئی ہے۔ اس خوشی کی شدت کی وجہ سے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کو ذہن میں رکھیے کہ توبہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ ہمارے ہاں شرائط بھی سخت ہیں، 3 شرائط، وہ ایک عزم مصمم، ایک پشیمانی، حقیقی پشیمانی، نمبر 2 عزم مصمم کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، نمبر 3 ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دینا۔ یہ گویا کہ اس عزم مصمم کا فوری ثبوت ملنا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں جذبات کا لہلہا آئے اور خطا ہو جائے، بات دوسری ہے۔ اور جو حقوق العباد کا معاملہ ہے اس میں چوتھی شرط اور ہے، اس لیے کہ حقوق العباد میں کوتاہی اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے۔ وہ تو وہی بندہ ہے جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، تو وہ تو وہی معاف کرے گا۔ یا یہ کہ آپ کے نیک اعمال جو ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور اگر آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کے گناہ جو ہیں وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ بہرحال جو چوتھی شرط ہے حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی توبہ کی، وہ یہ ہے کہ یا آپ معافی طلب کر لیں یا تلافی کریں اس شخص کی جس کے حقوق آپ نے تلف کیا ہے۔